بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اتنی فضیلت کے باوجود سیدہ فاطمہ الزہرا بنت نبی علیہ السلام کا دروازہ جلایا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی فضیلت پر شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر میں متعدد احادیث اور روایات موجود ہیں۔ دونوں مکاتب فکر کے علماء نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی عظمت و مقام کو تسلیم کیا ہے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے عزیز بیٹی مانا ہے۔ یہاں پر میں ان کی فضیلت کے حوالے سے شیعہ اور سنی کتب کے اہم حوالہ جات پیش کروں گی، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آج کی میری ویڈیو آپ نے سنی ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، سنی کتب میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی فضیلت۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اس حدیث کو سنی مکاتب فکر میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ حوالہ جات ہے صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 6285، صحیح مسلم حدیث نمبر 2449۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ترین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حوالہ جات ہیں صحیح بخاری کتاب الفضائل الصحابہ حدیث نمبر 3714، صحیح مسلم حدیث نمبر 2449۔ حدیث کساء اور اہل بیت کی فضیلت۔ سنی روایات میں حدیث کساء کی روایت موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ، حضرت علی شیر خدا، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک چادر کے نیچے جمع کیا اور ان کو اپنی اہل بیت قرار دیا، اور ان کے لیے آیت تطہیر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 نازل ہوئی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ایک چادر کے نیچے اکٹھا کیا اور دعا فرمائی، اے میرے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما اور انہیں پاک رکھ جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ حوالہ جات ہیں سنن ترمذی حدیث نمبر 3757، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 252۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا مقام قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے بارے میں فرمایا، قیامت کے دن فاطمہ اس حال میں آئیں گی کہ ان کے لیے ایک نورانی چادر ہوگی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ حوالہ جات ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 282۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے دروازے پر آگ اہل سنت کی نظم میں محدثین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، سورہ نور آیت نمبر 36، یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے اور ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اسی وقت ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ گھر کس کے ہیں جن کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیغمبروں کے گھر۔ اسی وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ گھر انہی گھروں میں شامل ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ گھر ان گھروں میں ہی سب سے افضل ہے۔ ناظرین و سامعین، روایات میں نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 مہینوں تک اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے گھر پر آ کر سلام کیا کرتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
سورہ الاحزاب آیت نمبر 33۔ ارشاد الہی ہے، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام تم میں سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ ناظرین، جس گھر کی فضیلت میں اتنی آیات اور احادیث وارد ہوئی ہوں، اسی گھر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا ہوا، اسی بات کو ویڈیو میں اہل سنت کی کتابوں میں جو نقل ہوا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کتاب المصنف میں ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں، جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کے لیے بیعت لی جا رہی تھی، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زبیر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر میں داخل ہوتے وقت اس کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ یہ بات جب عمر ابن خطاب تک پہنچی اور وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، اے رسول کی بیٹی، خدا کی قسم ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب آپ کے والد ہیں اور ان کے بعد آپ ہیں، لیکن اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہوئے تو یہ محبت اس بات سے مجھے منع نہیں کرے گی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کو آگ لگانے کا حکم دوں۔ عمر نے یہ سب کہا اور چلا گیا۔ اسی وقت حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زبیر آئے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ نے فرمایا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمر ابھی یہاں آیا تھا اور اس نے قسم کھائی ہے کہ اگر دوبارہ اس گھر میں آپ لوگوں کا اجتماع ہوا تو اس گھر کو آگ لگا دے گا۔ خدا کی قسم، اس نے جس بات کی قسم کھائی ہے وہ اسے انجام دے کر رہے گا۔ کتاب انسباب الاشراف میں بلازری نقل کرتے ہیں، حضرت ابو بکر نے حضرت علی علیہ السلام کے پاس بیعت لینے کے لیے لوگوں کو روانہ کیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد عمر ایک فتیلہ یعنی آگ لگانے والی عورت کے ساتھ دروازے پر آیا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ نے فرمایا، اے ابن خطاب کے بیٹے، کیا تم میرے دروازے کو جلانا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا، ہاں، یہ کام اس چیز کی مدد کرے گا جس کے لیے آپ کے والد مابعوث کیے گئے تھے۔ کتاب الامامۃ السیاست میں ابن قتیبہ اس طرح لکھتے ہیں، جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں جمع ہو گئے تھے، حضرت ابو بکر نے عمر کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کو لے کر آئے، اور وہ حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر آیا اور آواز لگائی کہ سب باہر آ جائیں، لیکن ان لوگوں نے باہر آنے سے انکار کیا۔ اس وقت عمر نے لکڑیاں منگوائیں اور کہا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ باہر آتے ہو یا میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ ایک شخص نے عمر سے کہا، اے حفص کے بیٹے، اس گھر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ رہتی ہیں۔ اس نے کہا، رہتی ہوں۔ طبری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جس وقت لوگ حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں جمع ہوئے تھے، عمر ابن خطاب ان کے گھر پر آئے اور کہا، اگر تم لوگوں نے بیعت نہیں کی تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اسی طرح اہل سنت کی دوسری بہت سے مشہور تاریخی کتابوں میں تاریخ دانوں نے، مصنفین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ عمر ابن خطاب نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر کو آگ لگائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ناظرین، ان سب کتابوں میں اس بات کی تصدیق کے بعد کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر پر آگ لگائے گی، کوئی بھی انصاف پسند شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ خدا ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے۔ مزید تفصیلات کے لیے کتابوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ناظرین آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔